اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، غفلت ایک بہت بڑا جرم ہے، اور غفلت اگر کسی بھی معاملے میں ہو، اگر آپ ٹریفک کے دوران گاڑی سیدھی طرح نہیں چلا رہے ہیں تو غفلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جان سے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آپ کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی طرح غفلت اگر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، دو طرح کی غفلت ہوتی ہیں۔ ایک وہ غفلت جو نظر انداز کر دینے پر بچے کو گناہوں سے آلود کر دیتی ہے، آلودہ لفظ غلط ہے، آلود کر دیتی ہے۔ اور ایک وہ غفلت جو ظاہر ہے کہ بچہ چھوٹا ہے اور اس بچے کی پر توجہ نہیں دی گئی۔ آج کل ہوتا ہے کیونکہ آج کل خواتین بیبی سٹرز رکھ لیتی ہیں، اب تو آیا رکھی جاتی ہیں، پہلے سب ماں کرتی تھی، سارے کام ماں ہی کرتی تھی، اور ماں ہی کے کرنے کے کام ہوتے ہیں اور ماں ہی کر سکتی ہے، ماں کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا۔ اس غفلت کی وجہ سے بھی بچے یا تو کمزور ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ ٹیلی ویژن پر مختلف قسم کے اشتہار یہ پی لیں تو یہ پی لیں تو اس سے بچے طاقتور ہوں گے۔ یہ طاقت دلا کر ماں والی طاقت جو ہے، جو ماں کے پیار کی طاقت ہے، اس کی محبت کی طاقت ہے، اس کی عظمت کی طاقت ہے، وہ غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور غفلت ہوتی ہے، وہ غفلت ہے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے، وہ غفلت وہ یہ کہ جب انسان کو اختیار، اقتدار اور طاقت ملتی ہے تو وہ بدلتا نہیں، بے نقاب ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اختیار والے لوگ جب بے نقاب ہو جائیں تو پھر ان سے بات تک کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اقتدار والے لوگ جب بے نقاب ہو جائیں تو پھر ان کے پاس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ ان کے منصب سے ان کی غفلت ہے۔ اسی طرح منصف اگر غافل ہو جائے تو یہ بھی یہاں پر ایک قول، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب منصف کی آواز سائل کی آواز سے زیادہ بلند ہو جائے تو سمجھو وہاں انصاف نہیں ملے گا۔ میں نے ایک ایسا کمرہ عدالت دیکھا ہے جہاں پر منصف کی آواز سائل کی آواز سے بہت بلند ہوتی تھی، اور میں نے وہاں بہت لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے ایک ایسا کمرہ، میں جا چکا ہوں اس کمرے میں۔ اسی طرح بہت ساری غفلتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی پوری زندگی کو رون دیتے ہیں، صرف غفلت۔ اور اسلام نے غفلت سے منع کیا ہے۔ آپ چاہے وہ عبادت کی حالت میں ہو، صرف شاید مجھے کریکٹ کر دیں گے اسحاق صاحب یا زہیر بھائی کہ سانپ یا بچھو کو دیکھ کر نماز توڑنے کا حکم ہے، باقی کسی چیز میں نماز آپ نہیں توڑ سکتے۔ یعنی نماز خوف تک پڑ جاتی ہے جنگ میں، آپ لوگ حفاظت کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، یعنی جنگ کی حالت میں بھی نماز جو ہے وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ صرف سانپ بچھو کو وہ بھی توڑ کے آپ تو اس کو مار دیں، پھر آپ کر لیں۔ یہ میں پوچھ لوں گا کہ میں غلط کیا رہا ہوں، صحیح کیا رہا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ اس کے علاوہ آپ کو کہیں پر بھی غافل رہنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ غافل تو ہوتا ہی نہیں، اور خاص طور پر مسلمان تو کبھی غافل رہ ہی نہیں سکتا۔ اسے تو ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے، اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ مطلب حضرت علی کا ایک اور قول ہے کہ یہ رسول نے بھی فرمایا تھا، حضرت علی نے بھی فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اس طرح نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم یہ تو جان لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر غفلت تو نہیں ہو سکتی۔ غفلت پھر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ہم یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہم چھپ کے کر سکتے ہیں۔ آپ چھپ کے کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کا یہی عقیدہ تو سب سے مضبوط ہے کہ ہر جگہ خدا ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، نظر بھی رکھے، سماعت ہے بھی، وہ جان لیتا ہے، نیت ہے، وہ تو دلوں کی سرسراہٹ سے واقف ہے، وہ تو آپ کے دلوں کے اندر کی خبر جان لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ ہے، بڑا طویل قصہ ہے، وہ میں نہیں سناؤں گا، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ جب وہ جانے لگا ساری نعمتیں وغیرہ تو اس دل میں سے اتنا خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہی تعریف کر دیتا میری کہ میں تیری عبادتوں کی وجہ سے تجھے یہ جنت دے رہا ہوں، اور اس نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میں اپنے فضل کی وجہ سے دے رہا ہوں؟ تو بس اسے دل کی سرسراہٹ تھی اس کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دل کی سرسراہٹ سن لی۔ وہ سننے والا ہے، سمیع العلیم ہے، اور اس نے سن لی اور اس نے بلایا، اور پھر اس کو واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن یہ حدیث میں ملتا ہے، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ غفلت اب بہت بری چیز ہے، اور غفلت کیا کیا کر دیتی ہے ہم آپ کو صرف ابھی ایک پیکیج کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کی طرف سے غفلت ہوتی ہے تو مریضوں کا کیا حال ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ شعبہ طب ایک مقدس پیشہ ہے۔ چونکہ طبیب میں انسانی ہمدردی کا جذبہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوگر دکھائی دیتا ہے، اس لیے طب کو محض ایک پروفیشن نہیں سمجھا جاتا بلکہ مسیحائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اپنے اس فرض کو عبادت سمجھ کر ادا کرنے والے مسیحاؤں کی کمی نہیں۔
حالیہ کورونا زدہ ماحول میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مریضوں کو علاج کی فراہمی اس کی روشن مثال ہے. لیکن ایسے نام نہاد طبیب اور طبی عملہ بھی اسی سماج کا حصہ ہے جو تشخیص اور علاج کے اس مقدس شعبے کو کاروباری انداز فکر دے کر نہ صرف یہ کہ اپنے پیشے سے بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں بلکہ ان کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی سے روزانہ کئی مریض جان کی بازی ہار جاتے ہیں یا عمر بھر کی معذوری کا روک لگا بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر کی لاپرواہی تو ان کو منتیں کرتے تھے پھر بھی نہیں آتے تھے, ہاتھ جوڑتے تھے پھر بھی نہیں آتے تھے. ان لوگوں کی وجہ سے تو یہ بہت کچھ ہوا ہے. غلط تشخیص, غلط انجیکشن, دوا کی زیادہ مقدار, زائد المیعاد ادویات, ناقص آپریشن تکنیک, دوران جراحت پیٹ میں گوز کے ٹکڑے اور آلات چھوڑ دینا اور مطلوبہ فیس نہ ملنے پر علاج میں تاخیر وہ مجرمانہ غفلتیں ہیں جن کے باعث ہر روز سینکڑوں مریض لقمہ اجل بن جاتے ہیں. پاکستان میں بھی آئے دن ڈاکٹرز یا طبی عملے کی مبینہ غفلت سے ہلاکت کے واقعات تواتر سے پیش آ رہے ہیں. تحقیق کے مطابق ہر سال پاکستان میں طبی عملے کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہر سال 30 سے 50 ہزار مریض موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور معذور ہو جانے والے افراد کی تعداد اس کے علاوہ ہے. غفلت کی بھیٹ چڑھنے والے افراد میں بڑی تعداد دیہی اور مضافاتی علاقوں میں بسنے والے افراد کی ہے جبکہ شہروں میں تناسب نسبتاً کم ہے. دوسری طرف نیم حکیم, اناڑی یا خود ساختہ عطائی ڈاکٹروں کی بھی کمی نہیں جو معصوم جانوں سے کھیل رہے ہیں. 30 سال کے بچے کو مار دیا, غلط انجیکشن لگا دیا. ریسرچ رپورٹ کے مطابق کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ان عطائی ڈاکٹروں کے ہاتھوں کوئی ہلاکت یا معذوری عمل میں نہ آتی ہو. دوران علاج اگر ڈاکٹر اور طبی عملہ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ طب ایک مقدس پیشہ ہے اور مریض کا علاج مسیحائی, تو کبھی غفلت اور لاپرواہی کا ارتکاب نہ کرے کیونکہ جب مسیحی قاتل بن جائے تو درد کا مداوا کون کرے گا. ناظرین محترم, پیکیج آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے. دیکھ لیا آپ نے کہ غفلت انسان کو کہاں لے جاتی ہے, اور یہ ہم نے تو صرف ابھی ایک شعبے کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. ڈاکٹرز کی غفلت, سیاستدانوں کی غفلت, منتخب اراکین کی غفلت, ٹریفک پولیس کی غفلت, پولیس کی غفلت, ذمہ داروں کی غفلت, اقتدار پہ موجود فائد لوگوں کی بڑی غفلتیں ہیں. غفلتیں ہیں, حرکتیں, اور ان حرکتوں اور غفلتوں کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اب اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. پہلے علماء کا تعارف آپ سے کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ کراچی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب. تشریف فرمائے. چیئرمین پاکستان شیعہ کونسل علامہ سید زہیر عباس عابدی صاحب. السلام علیکم. طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ اسحاق عالم صاحب, یہ ڈاکٹرز کی غفلت, اب میں نے بہت سارے ایسے واقعات, میں خود بھی ان کا گواہ رہا ہوں, کہیں قینچی پیٹ میں رکھ کے بھول گئے پھر اس کو آپریشن کرانا پڑا. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے, چلیں یہ تو آپریشن کی بات ہو گئی, یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بچی کا جس میں ذکر آیا, وہ بچی کے ساتھ یہ ہوا کہ اسے ڈوز زیادہ دے دیا گیا کہ ایک انجیکشن کا یا جو بھی تھا, وہ اسے انتقال کر گئی. ابھی ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں, ایک اسپتال تھا, وہاں پر اس بچی کو غلط دوائی دے دی گئی جو دینی کچھ اور چاہیے تھی. اب یہ جو ڈاکٹرز بھی بنتے ہیں, پہلے تو یہ ہوتا تھا, اس پر بڑا اعتراض ہے کچھ لوگوں کو, اور بات شاید صحیح ہے, درست ہے, کہ پہلے کچھ میڈیکل کالجز ہوتے تھے, اب میڈیکل کالجز کھلنے لگے ہیں. جب پی ایم ڈی سی کی اجازت نہیں ہوتی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی, لیکن یہ کھل جاتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ وہاں سے سرٹیفکیٹ بھی لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پریکٹس شروع کرتے ہیں. ایک زمانے میں سندھ میڈیکل کالج سے پڑھے ہوئے, یا ڈا میڈیکل کالج سے پڑھے ہوئے, یا لیاقت میڈیکل کالج جہاں سے میں پڑھا ہوں, یہاں کے ڈاکٹرز پورے پاکستان میں بہت قابل, اور ایچیسن میڈیکل کالج لاہور کا جو ہے, یہ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی ایسے آ گئے ہیں کہ جن کو کچھ نہیں پتا, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتے اسٹڈی سے. آپ کو پتہ ہے نا, آپ شاید کوئی دوائی استعمال کرتے ہو نیند کی یا بلڈ پریشر کی کوئی بھی, تو آپ کے ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہوں گے اب یہ والی کر لیں, اب یہ والی کر لیں, تب تھرڈ جنریشن والی اینٹی بایوٹک لے لیں. تو مطلب یہ کہ یہ اپڈیٹ جو ہوتے رہتے ہیں ڈاکٹرز, وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ اب یہ اسحاق عالم صاحب آپ کا بلڈ پریشر اب صحیح نہیں ہے, تو آپ جو پرانی والی لے لیتے تھے اب آپ یہ والی دوائی لیں. تو یہ جو غفلت آ گئی ہے, اب اس کا کیا علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آپ نے جو گفتگو فرمائی اس میں یہ بات بڑی اچھی قابل ذکر تھی کہ غفلت چاہے عبادات میں ہو, دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں, غفلت ایک ناقابل تلافی جرم ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. نماز میں غفلت کی باقاعدہ مذمت کی گئی ہے, اور یہ جو ڈاکٹر حضرات کی غفلت ہے, میرے خیال میں یہ وہ ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں جنہیں انسانوں کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے, جو انسانوں کی صحت کا علم نہیں رکھتے. حالانکہ انسانی اجسام
روز ان کے سامنے ہوں گی اور ان کا وہ علاج معالجے میں مصروف رہتے ہیں اور لوگوں کے آنسو، لوگوں کے دکھ درد اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود یہ کیفیت ہے تو یہ تو پھر ناقابل معافی جرم ہونا چاہیے۔ میں اس حوالے سے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تو ایسے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، شاید بخاری شریف میں وہ واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک کنویں کے کنارے پر پیاسا کتا تھا جی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ پانی موزے میں پانی بھر کے پلایا۔ جی ہاں، تو وہ ایک طائفہ عورت نے اس کو اپنے موزے کے ذریعے سے پانی پلایا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ تو ہمارا دین، ہمارا مذہب تو جانوروں کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جائے تو اس پر بھی اتنا اجر و ثواب کا ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور اس کا اجر ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر انسان دوستی میں، ہم انسانوں کے علاج معالجے میں ہم ان کی جو اصلی پوزیشن ہے اس کی رعایت رکھتے ہوئے اور انسانوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ان کو ہم اچھا علاج فراہم کرتے ہیں تو یہ تو اور زیادہ میرے خیال میں جانوروں کی نسبت زیادہ ایک اچھا ایک ایسا فعل ہے کہ جس پر اجر، جس پر ثواب، اس کی فضیلتیں زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ جانوروں کے حقوق بیان فرمائے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تو حقوق البہائم کے نام سے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ تو اسی کا میں نے حوالہ دیا تھا گزشتہ دنوں کے، یہ کتے جو مار رہے ہیں سڑکوں پر، اسی میں حوالے میں لکھا ہے کہ آپ ان کو مارے نہیں، آپ ان کو کہیں اور منتقل کر دیں، لیکن مار نہیں سکتے، آپ کو مار نہیں سکتے۔ لیکن ڈاکٹرز کی جو غفلت ہے وہ باقی غفلتوں کی نسبت زیادہ بڑی غفلت ہے، کیونکہ وہاں ایک انسان مثال کے طور پہ اس کو ہلکا سا بخار ہے، ایک ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے وہ ٹائیفائڈ میں اور باقی چیزوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے جس کو فوری طور پہ اس کی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی، ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو ہر شخص کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ یہاں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ سے پروگرام کے اینکر نہیں ہیں، آپ ہماری اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، تو یہ آواز جو آپ یہاں اٹھا رہے ہیں یہ آواز اسمبلی کے فورم پہ بھی، فلور پہ بھی اٹھنی چاہیے، وہاں قانون سازی ہوتی ہے۔ اور پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا تھا شاید چین میں یا جاپان میں باقاعدہ ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے اس پر سزا، چائنا میں ہوا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر سزا بہت سخت سزا دی، بڑی سخت سزا، وہ سزا میرے لیے نہیں، بڑی سخت سزا کا انہوں نے اعلان کیا۔ تو ہمارے ہاں بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات مزید اگر آپ اجازت دیں۔ ابھی 5 روز قبل کی بات ہے شاید، ہمارے ایک دوست کے بھتیجے کو موبائل سنیچنگ کے دوران گولیاں لگیں۔ اچھا، جان بچ گئی؟ نہیں بچی، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ پی ایس ایل کی وجہ سے، سڑکیں بلاک ہونے کی وجہ سے بہت ظلم ہے، وہ بیچارہ جو ہے اس کے دوست گاڑی میں لے کے اس کو آغا خان ہاسپٹل کی طرف نکلا اور اسپتال کے دروازے پر پہنچ کے، گیٹ پہ پہنچ کر وہ دم توڑ گیا کیونکہ ٹریفک جام ہوگا۔ تو صرف ڈاکٹرز کی غفلت کو نہ دیکھا جائے، باقی اب میرا سوال یہ ہے کہ اس چیز کے ذمہ دار کون ہو؟ اس چیز کے ذمہ دار ڈاکٹرز تو نہیں ہے، اس چیز کے ذمہ دار تو اسپتال والے نہیں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ انسانی ہمدردی میں ہمیں بہت سارے کام وہ کرنے پڑیں گے کہ جس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دیا جائے اور اس کے فائدے کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی، دیکھیں یہاں لوگوں کو لینز کا نہیں پتہ، ٹریکس کا نہیں پتہ، اور لائسنس تو لے لیتے، پتہ نہیں کیسے مل جاتا ہے لائسنس۔ جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے، جو فاسٹ لین ہوتی ہے، اس میں موٹر سائیکل چل رہی ہوگی ہمیشہ، آپ دیکھیے گا، جو بالکل لیفٹ پر ہوتی ہے فاسٹ لین ہوتی ہے، اس پہ موٹر سائیکل جا رہا ہو، اگر اس کو ہارن دے تو پیچھے مڑ کے دیکھے جائے کیا مسئلہ ہے، اس کو بھائی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تیری یہ جگہ نہیں ہے بھائی، یہ تو بالکل سائڈ، بالکل رائٹ پر آ نہیں۔ اسی طرح ایک رکشا چل رہا ہوگا بیچ میں، اب آہستہ ٹک 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 ٹک، اور اس کو آپ جتنا کسی کو بھی نکلنا ہے تیزی کے ساتھ اسپتال جانا ہے، یہ ہمیشہ پوری دنیا میں یہ فاسٹ لین جو ہوتی ہے یہ ایمبولینس کے لیے رکھی جاتی ہے کہ ایمبولینس تاکہ گزر سکے، اس کے کوئی راستے ہی نہ ملے، اور جو بھی گاڑیاں بھی جا رہی ہوں تو وہ بہت تیز جا رہی ہوں تاکہ وہ ایمبولینس وہاں سے گزر سکے، لیکن نہیں، سب سے سلو گاڑی وہاں چلے گی، سب سے تیز گاڑی بیچ میں چلے گی، اور جو گاڑی کو وہاں چلنا چاہیے رائٹ سائڈ میں وہ وہاں چلے گی نہیں۔
تو یہ جب تک آپ کو ٹریفک سینس نہیں ہوگا، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، وہ بچہ دم توڑ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی کبیرہ صغیرہ تمام گناہ معاف فرما کے ان کی مغفرت فرمائے. لیکن یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہم بھی غفلت کرتے ہیں، ہم بھی، میں بھی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام مجھ کو جو کرنے وہ مجھ کو کرنے چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، تو ہم بھی غفلت کرتے ہیں. یہ نشوہ کا معاملہ تھا جس کا بھی ذکر پیکیج میں ہوا. نشوہ کے بعد کیا ہوا، اس کو رقم ملی ان کے گھر والوں کو، یا حالانکہ رقم کیا ملتی ان کو، اور وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ اس بچی کے ساتھ انصاف ہو. اور یہ بڑا دردناک واقعہ تھا نشوہ کا جو ہوا تھا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ بہت ساری باتیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد علامہ صاحب سے یہی سوال کرتے ہیں. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر عامر آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ زہیر عباس حافظی صاحب اسی مسئلے پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ غفلت کی بات کر رہے تھے اور بہت اچھی بات آپ دونوں نے کی کہ صرف ڈاکٹرز نہیں بلکہ ہمارے یہاں تو ہر جگہ غفلت ہے. میں ڈاکٹرز کے حوالے سے صرف بات کروں گا. تو ایک مرحلہ تو غفلت کا ہے، دوسرا مرحلہ غفلت سے اوپر لالچ کا ہے. لالچ کا جی جی. جو ہمارے ہاں اب مسئلہ ہو رہا ہے، یعنی ایک غفلت تو یہ ہو گئی کہ صاحب وہ ڈاکٹر نہیں پہنچ پایا اور یہ ہوا یا اسے دیکھا نہیں، یہ تو ایک غفلت ہو گئی. اب تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں ڈیلیوری کیس میں 70% 80% آپریشن کرتے ہیں، جان بوجھ سے کرتے ہیں کہ پیسے بنانے. اور اسی طرح خون کے معاملے میں بھی ہے کہ وہ جو اگر یہ خون کمیاب ہے تو اس کمیاب خون کے لیے وہ اور زیادہ پیسے لیں گے. تو سوائے 2-3 نام لوں، بلڈ بینک ہیں، حسینی بلڈ بینک ہے، فاطمید وغیرہ ہیں، یہ اتنے زیادہ یہ لوگ نہیں کرتے. ان کے کچھ ہے جو نئے بلڈ بینک. ہاں جی. تو یہ ہے اصل مسئلہ ہمارے یہاں. سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں جو بیٹھ کے یہ باتیں بڑے بڑے دعوے اسمبلیوں میں کرتے ہیں کہ ہم یہ اور ہم وہ جب ان سے مسائل کا ذکر کرو تو فوراً روتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ پیسے تو چھوڑیں، جو انتظامی امور ہیں اس پہ کیا کام کیا. صحیح. دنیا بھر میں ڈاکٹرز ہر 6 مہینے سال بھر کے بعد جو ان کی تبدیلیز آتی ہیں اس کا ایگزام دیتے ہیں. اگر وہ اس ایگزام کو پاس نہ کر سکیں تو انہیں پریکٹس کی اجازت نہیں ہوتی پوری دنیا میں. اور یہاں تو ڈاکٹر جو آپ بن رہے ہیں جن اسپتالوں سے جو اداروں سے، وہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ پائلٹس کی لائسنس چیک کیے، ان کی بھی کر لینا، سب بدل جائے گا کتنے ہیں اور کیا ہیں. ٹیسٹ اگر ان سے لیے جائیں تو وہ ہڑتال پہ چلے جائیں گے، پورا اسپتال خالی ہو جائیں گے. تو یہ ہے تو آپریشن ہو رہے ہیں ڈیلیوری کے ہیں یا دوسرے جناب انہوں نے فوراً رکھا اور کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مسیحائی، یعنی یہ تو ایک جسے کہہ رہے ہیں خدائی فریضہ آپ کو دیا، عبادت ہے یہ کہ آپ انسانیت کی جان بچا رہے ہیں اور اس کے آپ کام آ رہے ہیں. لیکن جب ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا، کوئی پریشانی. ایک ڈاکٹر 6 جگہ تو کام کر رہا ہے، تو 90% تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ پہنچا ہی نہیں، ابھی تک نہیں پہنچا، ابھی تک نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے شروع میں کورونا کے جو مریض تھے وہ کیسے ہلاک ہوئے؟ ڈاکٹر چھوڑ کے بھاگ گئے. ان کے پاس کیونکہ کٹس نہیں تھی، ان کے ساتھ کٹس نہیں تھی ان کو. آپ جب تک ڈاکٹر کو کٹ نہیں دیں گے وہ پورا محفوظ ہو کے نہیں آئے گا. حکومت نے دی نہیں تھی، بعد میں آئی ہیں، اس وقت کتنے لوگ مر چکے تھے. جی یہ بھی غفلت ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ڈاکٹر جائیں وہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میڈیسن اس ایج کے اعتبار سے. یہ میں نے پڑھایا ہے باقاعدہ یونیورسٹی میں میڈیکل کیلکولیشن کہ اگر یہ 25 سال کا نوجوان ہے تو اس کی پوٹینسی اتنی ہے، 12 سال کا ہے تو اس کی کیا پوٹینسی. یہ پڑھایا ہے میں نے باقاعدہ یونیورسٹی میں. تو یہ ہمارے یہاں ڈاکٹرز کو اس بارے میں کوئی نہیں معلوم ہے کہ کیا. وہ 750 ملی گرام کی آگمنٹن ضرور دے دیں گے سب کو. بچوں کو نہیں، آپ بچوں کو آپ 375 بھی نہ دیں، آپ اس کا سیرپ دیں، وہ ان کو بھی دیں گے. آپ ٹیبلٹ. اس میں آپ مولا کائنات کا بھی ایک قول آپ کو بتا دوں. مولا نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ بیماری، ہر چھوٹی چھوٹی بیماری پہ دوا مت لو. دیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صاحب. آپ ہوا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. اور سر درد پہ تو فوراً ہم لوگ کوئی دوائی لیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ سر درد دل کی وجہ سے ہو رہا ہو، کسی وجہ سے ہو رہا ہو. بخار کا میں چھوٹی سی ایک مثال دے دوں. چونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ جب بخار تمہیں چڑھنے لگے تو جب تک وہ بھرپور طریقے سے 3 بیماریوں کا ہے اوپر نہ آ جائے اس کی دوا نہ کھاؤ. ہم چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے رکھا، ہمارے یہاں پاکستان میں اینٹی بائیوٹک رکھ کے ماری اور اس نے وہ اینٹی بائیوٹک کیا ہوتا ہے، وہ گرمی جگر کی نکلتی نہیں ہے، وہ جگر میں گرمی رہ جاتی ہے. اس سے یہ ہیپاٹائٹس ہمارا بگڑتا ہے، اے پھر بی اور پی اور پھر سی. اور میں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سنا ہے، آپ لوگ تصدیق کر دیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جہنم سانس لیتی ہے
تو لوگوں میں بخار پیدا ہوتا ہے. بخار پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہاں پر ہوگا, کس وقت ہوگا, لیکن لوگوں میں اس وجہ سے بخار, تو آپ صحیح فرما رہے ہیں جب تک بخار چڑھ نہ جائے, نکل نہ جائے, وہ حرارت جگر کی حرارت نکلنی چاہیے, وہ جگر کی حرارت. اسی طرح آنکھوں سے جو آشوب چشم ہے کیسے بہنے دو, نزلہ جو بہ رہا ہے کیسے بہنے دو, یہ بہنا صحت کی نشان ہے. یہ بہنا بیماری نہیں ہے. خشک ہونے تو کورونا ہے, کووڈ-19 خشک ہونے ہی کووڈ خشک ہو گیا, کووڈ-19 آ گیا. تو ہمارے یہاں اچھا یہ بھی ایک وہ ہے, اور اوپر سے جو ڈاکٹرز کا جو طریقہ کار اس وقت ہے اور جو دوائیں بیسک بنیاد یہ ہے کہ ہم صرف اس وقت دنیا کمانا چاہ رہے ہیں. ہم اللہ کو بھول گئے, ہم رسول کو بھول گئے, ہم موت کو بھول گئے, ہم اپنے دین کو بھول گئے. یہ بھی غفلت ہے سارے, یہ ساری غفلت اللہ سے غفلت ہے, یہ اپنی موت سے غفلت ہے, یہ اپنی قبر سے. اب لوگ بھی تو ہاسپٹل کوئی نہیں کے لیے نہیں کھولتا, سب پیسے کمانے کے لیے کھولتے ہیں. ہم نے ہاسپٹل کھولا ہے اور وہاں اتنے زبردست انتظامات ہوں گے, ارے بھائی آپ نے بڑا کام کیا, بھائی خرچہ جو ہوا ہے اب ذرا خرچہ نکالنا بھی ہے سارا. نہیں, پیسہ تو آپ کما ہی لیں گے, فیس تو آپ کو ملے گی, لیکن آپ اپنی خدمات کو دیانتداری سے تو انجام دیں. کافی پرانی بات ہے, جب ہم نے فارمیسی قائم کی تھی تو اچانک سے ہمیں پتہ چلا کہ 2 نمبر دوائیں بھی ہوتی ہیں. ہاں جی سر, ہوتی ہیں, بالکل بالکل ہوتی ہیں, اور پھر ڈاکٹرز اسی پیکنگ میں ہوں گی, اسی جی ڈاکٹرز نے باقاعدہ بتایا کہ تقریباً میڈیکل اسٹور پہ ایک ہی نام کی 2 طرح کی دوائیں ہوں گی, اور وہ دکان والا آپ کی شکل دیکھ کے خود ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ کو یہ والی دینی ہے یا یہ والی دینی ہے. اس میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر ہم نے اپنی فارمیسی کسی ایک ڈاکٹر کے سپرد کی, اور انہوں نے پوری دواؤں کی چھان بین کی, اور اس کے اندر سے وہ دوائیں نکال کے ہم نے پھینکی ہیں, باقاعدہ ان کو ضائع کیا ہے. تو یہ اب اس کو تو غفلت نہیں کہیں گے, یہ تو باقاعدہ ہماری انسانی جانوں کے ساتھ کھیل تماشا اور کھلواڑ کا کہنا کہیں گے. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قانون سازی ہونی چاہیے. یہ جو جعلی معاملہ جان لے لیتی ہے, جی ہاں, یہ جو معاملات ہیں اس قسم کے, یہ تو باقاعدہ جان لیوا ہیں. ایک مریض بیچارے کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں یہ دوا 2 نمبر استعمال کر رہا ہوں, اور وہ 6 مہینے سے استعمال کر رہا ہے. تو آپ تصور کریں کہ اس کے اندر کے نظام کا کیا حال ہو جائے گا. اور پھر ایک بات میں مزید کہ جہاں ہم اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں, وہاں اس طرح کے ڈاکٹرز بھی ہیں جو بیچارے مریضوں کے خاطر اپنا آرام چھوڑ دیتے ہیں. اور میں ایسے ڈاکٹرز کو بھی جانتا ہوں کہ جو نادار مریضوں کی فیسیں بھی معاف کر دیتے ہیں. بالکل ہیں. اور یہ کووڈ کے اس سارے معاملات میں, اس صورتحال میں, ایسے ڈاکٹر جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کی ہے, بغیر مریضوں کے سر پر مستقل کھڑے رہے. اب اگر وہ آج زندہ ہوتے, انہیں پتہ چلتا کہ کووڈ کی ویکسینیشن میں سے پانی نکلا ہے, جی, تو کیا وہ سوچتے, جو ویکسین آئی ہے تو پانی بھی نکلا ہے, سوچیں آپ. تو ہمیں ان ڈاکٹروں کو بھی سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے. وہ پیرامیڈیکل اسٹاف جنہوں نے سب سے آگے رہ کر جنہوں نے کام کیا. بالکل صحیح. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں فاطمہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی فاطمہ. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے. بڑی مہربانی آپ کی. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ ٹھیک, بالکل کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ماحول بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً منع فرمایا خواتین کو قبرستان جانے سے, لیکن پھر جب ماحول میں کافی طرح سے سدھار آ گیا, پھر انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں منع کیا کرتا تھا لیکن اب اجازت دیتا ہوں کہ خواتین بھی جا سکتی ہیں. تو اس میں بس وہ جو معاملات ہیں وہ بے پردگی اور پردگی کے حوالے نہیں, کوئی اس کی ٹائمنگ نہیں ہے. دن کے اوقات میں چلی جائیں, واپس آ جائیں, وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور محرم کے ساتھ جائیں. جی محرم کے ساتھ جائیں, یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے. محرم کے ساتھ جائیں اور دن کی روشنی میں جا کر واپس آ جائیں, وہ سب سے بہتر ہے. اور پھر خاص طور پہ ایسے ایام میں اور ایسے مواقع پر نہ جائیں کہ جس وقت قبرستانوں میں مردوں کا ہجوم ہو. باقی عام حالات میں چلے جائیں, وہ زیادہ بہتر. آپ اس میں اضافہ کریں. اس میں یہ کہ جو تدفین کے وقت ہے وہ مکروہ ہے, منع ہے کہ اس وقت عورتیں نہ جائیں, کیونکہ رقیق القلب ہوتی ہے. باقی یہ کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ دن کے ٹائم روشنی میں اگر وہ پردے کا خیال کرتے ہوئے چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, رقیق القلب بتا دو, آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ لگے, کوئی پتہ نہیں کیا کہہ دیا علامہ صاحب نے. رقیق القلب کہتے ہیں نرم دل کو, اور شقیق القلب ہوتے ہیں سخت دل والے. تو شقیق القلب کی زیادہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے, جیسے اب کبھی ہم بیان کرتے ہیں کسی کی شہادت کا واقعہ, کسی کا قتل کا واقعہ, کتنا شقی تھا, تو شقیق القلب. تو انہوں نے فرمایا تاکہ آپ ان بیچاروں پر کوئی یہ کہ عورتوں کو رقیق القلب ہی ہوتی ہیں عورتیں, نرم دل کی,
پیارے دل کی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کہا ہے۔ ایک وقفہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہیلو جی السلام علیکم، فرمائیے۔ میں اپنے بیٹے کے بارے گل کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو تواڈا بیٹا ہی گل کر رہا ہے جی؟ ہاں جی، میرے بیٹے کا نام مبین ہے۔ اچھا میں اور سمجھا۔ میرا نام اچھا عاصف ہے۔ اچھا وہ اپنے سسرال چلا گیا اپنی بیوی دے نال۔ اچھا دن چھڈ کے تے میں بیمار ہوئی ہوں، میرے میدے تے بہت درد ہو رہی ہے۔ ہاں، بیٹا چلا گیا سسرال اپنی بیوی کو لے کے، معدے میں درد ہو رہا ہے، تو اب بیٹے سے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ میری بہو گھر واپس آ جاوے نا میرے بیٹے نو لے کے۔ نہیں یہ بتاؤ، یہ آپ بتاؤ اماں کہ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی؟ نہیں وہ بس اپنی ماں دے گھر خوش رہندی ہے، 6 سال شادی نو ہو گئے نے، 2 بچے بھی ہو گئے نے، بس اوتھے زیادہ رہندی ہے۔ ہن آ کے میرا بیٹا بھی اودے پیچھے ہی چلا گیا، میں چھوڑ کے میرا میاں بھی فوت ہو گیا ہے۔ ہاں اچھا، آپ کو کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ کیوں چھوڑ دیا اس نے؟ وہ بس بہو میری نہیں نا میرے گھر رہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں اپنی امی دے گھر ہی رہنا۔ میں کہنی ہوں کہ بیٹا اپنے گھر رہ تو۔ نہیں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ اب یہ اس کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا بیٹے کو۔ میں علماء کرام سے کہتا ہوں جو بیٹھے وہ سمجھائیں، مبین کو سمجھاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ آپ بہو نہیں نہ مانتی، بیٹا تو میرا مان جائے گا، بہو نہیں میری مانتی، وہ کہنی میں تیرے گھر نہیں رہنا۔ اچھا آپ کا گاؤں گھر کس جگہ پر ہے، کدھر ہے؟ میں لاہور رہتی۔ لاہور رہتی؟ ہاں لاہور دربار داتا صاحب دی بیک سائڈ۔ اچھا دو صاحب، ٹھیک ہے جی، میں بالکل پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اب بیٹا بھی چلا گیا، بہو بھی چلی گئی۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، تو نعمت تو چلی جاتی ہے، رحمت رہ جاتی ہے۔ رحمت رہ جاتی ہے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اولاد پر بیویوں سے زیادہ ماں کا حق ہے۔ ہاں ہے، اور یہ جو تقسیم ہے ماں اور بیوی کے بیچ کی، ہمارے لوگوں کو اصل میں اعتدال میں رہنا نہیں آتا، اور دونوں طرف کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے اس دن آپ نے بھی بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ اگر سوئچ آف کرنے کا تو پھر باپ کی اطاعت کرنی چاہیے یا ماں کی اطاعت کرنی چاہیے، تو دونوں اپنی جگہ مبارک ہستیاں ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اللہ پاک نے ایک انسان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا حق جوڑ دیا ہے۔ آپ دوست ہیں، آپ کا حق بھی میرے ساتھ جڑ گیا ہے، میرا حق آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، باپ کے ساتھ بیٹے کا، بیٹے کے ساتھ باپ کا، اور اسی باپ کے ساتھ انہی کی اہلیہ کا، پھر ان کی بہنوں کا، ان کے بھائیوں کا۔ تو بیچ میں رہ کر اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک عام انسان اگر بیمار ہو جائے تو اس کا حق ہے آپ اس کی عیادت کو جائیں، اور اگر ان کے ہاں میت ہو جائے تو آپ ان کے ہاں تعزیت کو جائیں۔ کوئی اگر راستے میں آپ کی مدد و تعاون کا طلبگار ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ تو پھر ماں کی ہستی ہے، باپ کی ہستیاں ہوتی ہیں، بھائیوں کی اور بہنوں کی ہستیاں ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے چھوڑ کر چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے، اور پھر ماں کو چھوڑ کر سسرال چلے جانا، یہ چیزیں پھر ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ کے لیے زیادہ دکھ کا باعث ہوتی ہیں۔ میرے جو سمجھنے کے تجزیے میں یا زاویہ نگاہ میں جو بات آئی ہے، جو میں اب تک مشاہدے میں، تجربے میں، ہاں جی ہاں یوں کہہ لیں، اب جو میں اب میری بھی عمر ہو چلی، یہ کچن کا سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر کچن دو ہو نا، یہ کچن ماں کا ہوتا ہے شروع میں، میں بتا ہوں، ماں اب نہیں جانے دیتی ہوں کسی کچن میں، جہاں پھڈا شروع کچن سے ہوتا ہے کہ یہ پتیلی صحیح طرح استعمال نہیں کی، میں تو عرصے سے کرتی آئی ہوں، دیکھو جلا دی نیچے جب سے آئی ہے۔ انڈے ہمارے اس طرح نہیں ابلتے تھے، اب یہ زیادہ ابال دیے اس نے۔ آئی ہمارے یہاں اس طرح چائے نہیں بنتی تھی، اس طرح چائے بنا رہی ہے۔ ایک کچن میں کچن کی حکومت ہوتی ہے بیوی کی۔ اب اس بیوی پر اگر وہ بہو آ گئی ہے، وہ جو ظاہر بیوی ہوگی نا، شوہر کی، بیٹے کی ماں ہوگی، اس پر جب بہو آ جاتی ہے تو وہ بھی کچن میں جانا چاہتی ہے، وہ اپنے شوہر کو پکا کے کھلانا چاہتی ہے۔ ماں کہتی ہے میں جو پکا کے کھلاتی تھی وہ اس کی زیادہ تعریف کرتا تھا، اب میرے اس کے پکانے کی زیادہ تعریف کر رہا ہے، ماں کو یہ بھی برا لگتا ہے۔ تو ہمیشہ بچے کو چاہیے کہ ماں کی تعریف ضرور کیا کرے، ماں کو چھوڑ۔ ہماری امی، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، ہماری امی نے ہمیشہ نصیحت یہ کی، ہمارے گھر میں بھی پہلے جھگڑا یہ ہوا تھا، تو ہاں تو اسی پھر امی نے ہمیں یہ کہا کہ اب ٹھیک ہے، لیکن کہ میں تمہیں دال چاول بناتی تھی، کبھی اس کی بھی تعریف کیا کرو۔ میں نے کہا امی مطلب میں آپ کے ہاتھ کی بات ہی کیا ہے، میں خوش ہو گئی۔ ماں ایک سی بات پہ خوش ہو جاتی ہے
تعریف بھی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے, ان کے پاؤں دبانے جانے چاہیے بالکل, کہ تاکہ ماں کو لگے کہ بیوی کے آنے کی وجہ سے مجھے چھوڑا نہیں ہے, میرے ساتھ وہی جذبات اور وہی تعلق ہے. تو بہرحال وہ آپ کی بات صحیح ہے. بات یہ ہے کہ بہت خوب مولانا نے کہا کہ ہم اعتدال کی زندگی نہیں بسر کرتے اور یک طرفہ ہو جاتے ہیں, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ماں کی وجہ سے بیوی کو چھوڑ دیا, کچھ ہوتے ہیں بیوی کی وجہ سے ماں کو چھوڑ دیا, اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی اختلاف کا سبب ہوتی ہیں, کبھی کچن اور کبھی کچھ اور کبھی وہ یہاں رکھ دیا. لیکن ظاہر ہے کہ ماں کے حقوق تو حقوق ہیں اور وہ افضل ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ لے کے گھر الگ ہو گئی, وہ لے کے اپنے میکے چلی گئی. یہ زیادتی پر زیادتی ہے. یہ کہتے ہیں نا کڑوا وہ کریلا اوپر سے نیم چڑھا, یا چلو الگ ہو جاتی تو معلوم ہوتا کہ جی ساس سے نہیں بن رہی, اس سے یہ پوچھا میں کہ چلی گئی, اس سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تمہارا بھائی اپنی بیوی کو لے کے چلا گیا, میں کہ چلا گیا؟ صحیح بات تو نہیں گیا ہوگا, یقینی طور پہ نہیں گیا ہوگا. تو تم کو شادی کی گئی ہے, بیایا گیا ہے, اور اسی لیے بیایا گیا ہے کہ وہ تم اس گھر میں آؤ. اچھا, دونوں طرف سے ذرا سا ہی کیا ہوتا ہے, ایک طرف سے ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب آہستہ آہستہ چارج مجھے ہینڈ اوور کرنا ہے, اور چیف آف آرمی صاحب بن جائے, مطلب کہ اس کو آنے والے کو پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. دوسرے بہو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے آہستہ آہستہ اس ماحول کو سمجھ کر ٹیک اوور کرنا. بالکل کوشش ہوتی ہے, ماں کہتی ہے میں ہینڈ اوور نہ کروں, اور بیوی کو چاہتی ہے میں تو پورے کا پورا پورا نہیں کرنا چاہیے, پورا وہ بالکل صحیح ہے, وہ چاہتی پورا قبضہ کرنا. اس کو چاہیے کہ بھائی آپ ٹیک اوور ضرور کریں, لیکن کچھ چیزیں ایسا بیچاری قریب ہی ہو جاتی ہے, قبر کی طرف ہی بڑھ جاتا ہے انسان. کتنے دن رہنا ہے اس ماں نے, اس ساس نے, اب ہم دیکھیں گے میدے میں درد ہے, بیچاری بیمار ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں, شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, وہ کہہ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے کو اپنی جنت نہیں گنوانی چاہیے. یہ بیٹا زیادتی کر رہا ہے, اسے ماں کی خدمت کرنی چاہیے, اور اسے بائی آرڈر اپنی بیوی کو اپنے میکے لے. صدموں سے تو ویسے ہی مر جاتا ہے انسان, تم چھوڑ کر مار کیوں دیتے ہو؟ بیٹے کو ایک بات مزید اگر میں کہوں کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے. ہاں چیز نہیں ہے جی, وہی چیز ہے. وہی مبین اور ان کی اہلیت دونوں, کل کو آپ کے ہاں اولاد ہوگی, ان کی شادیاں ہوں گی, پھر انہوں نے اگر آپ کو اس طریقے سے چھوڑ دیا تو اس وقت پھر, اور یہ نام کے مبین تو نہیں رہے, صرف نام ہی مبین تو نہیں رہے, ترجمے کے لحاظ سے. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے کے معاملات کو بھی اس کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کل کو یہ کر لیا, اور یہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ سب ہوتا ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب بعض ایسے جرائم ہیں ہمارے, گناہ ایسے ہیں جیسے سود کا, باپ کی نافرمانی کا, یہ ایسے اس طرح کے جرائم ہیں کہ اس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے, دنیا میں بھی, لیکن دنیا میں بھی اللہ سود کی تو ہے, راز میں ماں باپ کی نافرمانی, سود تو لازمی ہے. دنیا میں کتنی ایسی مثالیں ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے بھی تو بہت دیکھی ہیں. کسی شخص کے حالات بہت زیادہ برے ہوتے ہیں, ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ماں کا نافرمان تھا, باپ کا نافرمان تھا. اور کسی کے مالی حالات بہت خراب ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ سود لے چکا تھا, بڑا پیسہ تھا اس کے پاس, بالکل, بعد میں سب ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا. ناظرین محترم, ابھی ذکر ہوا, ہم نے کہا, یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہر کے مدینے لے کر جائے. تو اب ایک میں ایسی نعت پیش کر رہا ہوں. اصل میں ابھی 15 مارچ سے سبھی کھل رہا ہے. اب ہمارے یہاں پاکستان میں کافی چیزیں کھل رہی ہیں, لوگ جائیں گے, میچز بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ رمضان میں بھی گیدرنگ ہوگی, ظاہر کہ لوگ ہوں گے رمضان میں, ہوں گے, کھل ہی رہا ہے. بلکہ معراج شریف کے موقع پر ہم پوری کوشش کریں گے. لیکن ایک بس نعت کے چند اشعار ہے, وہ میری تمنا ہے, میری دلی آرزو ہے, اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ گزارش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ میری آواز وہاں تک پہنچ جائے. وہ یہ کہ, اور یقیناً پہنچتی ہے کہ درود تو پہنچتا ہی ہے, تو ان کا جب ذکر ہوتا ہے درود ہوتا ہی ہے. گزارش ہے کہ آپ ہمیں بلا لیں سرکار. اب یہ کہ اب مدینے سے دوری ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ نعت ان کے لیے پڑھوں جو مدینے سے آ رہے ہوں واپس, اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اسی برس انشاءاللہ حج بھی ہوگا, عمرہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا پھر سے آباد کا استعمال نہیں کروں, پھر سے ہم وہاں جا کر آباد ہوں گے, ہم آباد ہوں گے جا. وہ تو آباد ہے, وہاں تو فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں, ہم وہاں جا کر آباد ہوں گے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, سر ان کے قدموں میں رکھ کے, سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے.
گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، سر ان کے قدموں میں رکھ کے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری یہ تو پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری یہ تو پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری یہ تو پوچھ تو لینے دو، گنبد خضرا کے سائے میں، گنبد خضرا کے سائے میں آنسو بہانا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ ایک زمانے میں ہم اس نعت کو بہت پڑھا کرتے تھے، اور اب ایک زمانہ یہ آ گیا ہے کہ کیسے پڑھیں، کوئی مدینے سے آ نہیں رہا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، انشاءاللہ سب آئیں گے، واپس جائیں گے بھی اور آئیں گے بھی۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔